کہنے لگے یار یہی تو میں نے کہا یہی تو سرکار بات ہے کہ میں اس گاڑی کی رفتار کے ساتھ لے کے ساتھ چلا گیا تو بچ گیا اور آپ لے سے ہٹ کے مر گئے. تو قبلہ یہی بات ہے, اور اس کو ذرا اونچا کر دیں تو یہ تو عام پریکٹیکل بات ہے. تو جو لوگ اس کی ذوق پر چلتے ہیں, کسانے کے وہ سادی کہتا ہے نا کہ وحدت پرستی کنند براواز دولاب مستی کنند. اے جناب پرانے اسانے کھو ہونے اس ہوتے چر 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 کر کے ایک کھو جا وہ لکڑی والا آواز آلا, اس کو دولاب فارسی میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے ان سازوں کا بجنا ضروری نہیں ہے. وہ جو کھو ہوتا ہے نا, وہ کنواں, وہ ارٹ جو چلتا ہے وہ لکڑی والا, اس کی چوں چوں جو ہوتی ہے جس میں وہ تیل بھی ڈالتے ہیں جی, اس کی چوں چوں پر بھی دولاب پر بھی وہ مستی ہو جاتی ہے. وہ مست ہو جائے, ناچنے لگتے ہیں, رقص کرنے والے ہوتے ہیں جو اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے جس کو عطا, لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا ہر وقت بنا لینا اور کوئی دنیا کا کام نہیں. ہر چیز کا ایک اعتدال اس کے لیے ضروری ہے, اور حدود و قیود میں رہ کر صوفیاء نے اسی لیے سما میں جو خانقاہی نظام ہوتا ہے اس میں خواجہ قطب صاحب نے 3 شرطیں مقرر کی کہ قوالی اس وقت جائز ہے. وہ تو خیر سما مزامیر کے سوا نہیں سنتے تھے, سما مزامیر کے علاوہ سنتے تھے ویسے. تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ زمان, اخوان اور مکان, یہ 3 چیزیں ہوں تو سما جائز ہے. کہ زمان وقت مقرر کیا جائے, ایک اخوان اس ذوق کے آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہوں, دنیا دار آدمی نہ بیٹھا ہو, پھر اور مکان جگہ محفوظ ہو, کوئی چوک نہ ہو, کوئی بازار نہ ہو جہاں لفنگے دنیا ویسے بیٹھ جائے نہ, یہ ہو. تو یہ مطلب ہے اس کے آداب ہے. تو میں اب آپ کے سلسلے میں چونکہ اس کا بھی ایک تعلق ہے, یہ بھی ربائی کا وزن ہے, یہ 10 ماترے میں اس کا ردم ہوتا ہے. کہ مثلا ردم عربی میں اس کو ضرب کہتے ہیں اور موسیقی کی زبان میں اس کو ماترا کہتے ہیں. جو طبلہ بجاتے ہیں نا اس کی اس میں ماترا کہتے ہیں. تو اس کی 10 ضربیں ہیں. مثلا امیر خسرو کی ربائی ہے, ربائی رودکی کے زمانے میں ہمارا بہت بڑا شاعر ہوا ہے فارسی کا 1100 سال پہلے. رودک ایک ساز کا نام ہے, وہ بجاتا تھا, ایک رودک گاؤں کا بھی نام ہے. تو رودکی نے یہ اس کا یہ دھنیے جو ہوتے ہیں نا روئی وہ دھنتے ہیں, اس کی لے پر وہ بیٹھا ہوتا تھا پاس, تو وہ اس لے کو سنتا تھا, اس لے سے اس نے یہ پیرے نکالی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1200-1300 سال پہلے یعنی حضور کے تقریباً تابعین کے متصل دور کی یہ ایجاد ہے ربائی. یہ ایک بچے کی تخلیق ہے. چھوٹا سا بچہ, یہ ایسا بنٹے کھیلتے تھے, وہ پلہ ہوتا ہے نا اس میں وہ اس نے بنٹا چلایا. بنٹا جس طرح کیا نا تو وہ اب لڑکتا ہوا جا رہا تھا نا, تو اس نے ایک فارسی زبان تھی اس کی, اس نے کہہ دیا کہ غلطاں غلطاں ہمیں روتا لبے گو, یہ لڑکتا لڑکتا اس پلے کی طرف یہ جا رہا ہے, یعنی اس بنٹے سے کہا. اب ایک بڑا معقول سمجھدار ذہین آدمی لے کو سمجھنے والا کھڑا تھا, اس نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا یار بڑے بڑے ملک و شعراء بیٹھے ہیں, دیکھو یہ بچے نے ایک جملہ کہا تو مجھے موزوں لگتا ہے کہ کوئی بہر ہے, کوئی ایسا. انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا یہ تو پورا 10 ماترے کا اور اس پر وزن ہے. اس بچے نے اس مصرے کو ایجاد کیا, اس بہر. سب سے پہلے وہ بچہ اس کا موجد ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابو سعیدہ آئے, آپ کا دور آیا, پھر آپ نے اس میں تب آزمائی کی, پھر عمر خیام تو بہت بعد میں آیا, پھر اس میں ایک حلالی استر آبادی ہوا ہے, پھر ایک صحابی استر آبادی ہوا ہے جو اس ربائی کا اس نے 60,000 تک اس کی جھولیں بتائیں, زحافات بتائے. زحاف یہ عروض کے فن کی چیز ہے, زحافات بتائے, اس کی جھولیں کتنی ہیں. تو سمجھ آئی نا جی. تو یہ دنیا ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ ربائی کہنا بڑا مشکل کام ہے, اس میں بہت زحاف ہوتے ہیں, بڑا کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں اب امیر خسرو نے کہا کہ آ روز کے روح آدم آمد ببدن. اب آپ کو میں لے میں سناتا ہوں, دیکھیں ماترے. آ روز کے روح آدم آمد ببدن از بیم گناہ نمی شدے اندر تن. یہ 10 ماتروں میں ہے, پورا ہوگا جی. از بیم گناہ نمی شدے اندر تن
خاندند ملائکہ بلہن داؤد در تن درا درآمد در تن. واہ. یہ ربائی ہے امیر خسرو کی، جس سے موسیقی نظر آ رہی ہے. یعنی دیکھیں آپ نے اس میں لے میں خود انہوں نے ہے جی. تو اچھا اس کو آپ 11 ماترے کر دیں، یعنی ایک ماترا سے بڑھا دیں، یا ایک کم کر لیں. نہیں بڑھا دیں. اچھا وہ تو 9 کا تال ہو، وہ الگ ہوگا. اچھا وہ الگ ہوگا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرع ہے، یہ مصرع ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 9 ماترے کا مصرع ہے. اس پر جامی نے مصرع لگایا، ہست کلی دے در گنج حکیم. واہ جی واہ. ہست کلی دے در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا قرآن جو ہے وہ بھی نہیں مطلب یہ مصرع جو ہے، یہ مصرع، یہ قرآن شریف، یہ شاعری نہیں ہے قرآن، لیکن یہ اتفاق سے دیکھیں اس میں اور پھر نظامی گنجوی نے اس میں 10,000 شعر کے اس بیر میں. نظامی نے بہت بڑا فارسی کا شاعر ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیر میں جامی صاحب نے، مولانا جامی نے بھی کہا، فردوسی نے بھی کہا اس میں، فردوسی کا اور بیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. مرا فردوسی کہتا ہے کہ اگر مادر شاہ بانو بدے مرا سیم و زرتا بزانو بدے، وہ اور بیر ہے. تو لیکن اس نے جو کہا ہے نا جی کہ ربائی میں انہوں نے ایک ماترا بڑھا دیا مثلا. اچھا. امیر خسرو نے اتنے جینیس آدمی تھے وہ کہ جس طرف آئے وہ ہشت پہلو آدمی تھا، اس کی کوئی اڈا